अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि चाय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है और जिसको भी मौका लगे चाय का काम करना चाहिए। आज इस वीडियो में पूरी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको कि चाय कहाँ से लाई जाती है, कैसे प्रोसेस होती है और आप तक कैसे पहुंचती है। अगर आपको चाय का बिज़नेस करना है, किसी किस्म भी मतलब किसी भी ऐसी सप्लाई चेन में किसी भी जगह पर आप चाय में एंटर होना चाहते हैं, तो इस वीडियो से बेहतर शायद आपको मतलब इन्फॉर्मेशन उर्दू ज़ुबान में मुश्किल ही मिलेगी। तो मैं पहले तो ये बात बता दूं कि लाहौर में 26, 27, 28 को चाय कॉन एग्जीबिशन हो रहा है। आज़ाद चाय वाला भाई साहब करवा रहे हैं और वो उस एग्जीबिशन में अगर आप एग्जिबिट कर सकते हैं तो करें, अगर आपके पास कोई बिज़नेस है। अगर आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है तो फिर आप उस एग्जीबिशन को अटेंड ज़रूर करें। कम से कम आप वहाँ जाकर देख लेंगे, आपको एक नेटवर्क और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत सारी छोटी कंपनियाँ वहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करेंगी, जिनके साथ आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या जिनसे आप बिज़नेस सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं चाय की तरफ। तो चाय बेसिकली क्या है जी, एक पौधा होता है बुश, जिसे मतलब एक झाड़ी की सूरत का, और उसी पौधे से सारी किस्म की चाय जो है पैदा होती है। बेसिकली एक टी लीफ है, उसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस करके डिफरेंट किस्म की चाय बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर आपकी वाइट टी, आपकी ग्रीन टी, आपकी ब्लैक टी सारी उसी पौधे से बन रही है। वो आगे पुअर और ऊलोंग और बहुत सारी किस्में चाय की होती हैं जो मतलब एक ही जगह से बनती हैं। अब होता क्या है, लोग जो है लीफ को तोड़ते हैं, तोड़ के फैक्ट्री में ले आते हैं, उसको सुखाया जाता है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस से गुजरती है। पहले हल्ले में जो पहले शुरू के ही प्रोसेस में जो है वाइट टी मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रोसेसिंग पे वाइट टी बन जाती है, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लैक और मुख्तलिफ आगे बनती जाती हैं। अब इस चाय को जब प्रोसेस कर लिया जाता है, इनको मुख्तलिफ बोरियों में मुख्तलिफ साइज़ में पैक कर दिया जाता है या एक सीमेंट टाइप की बोरी होती है उसमें डाल दिया जाता है और ऑक्शन होता है। चाय मोस्टली हर कंट्री के अंदर ऑक्शन पर बेची जाती है। जब वो ऑक्शन पे जाती है तो जिसको जिस किस्म की चाय ज़रूरत होती है उसकी बिडिंग होती है, इसलिए चाय की जो प्राइसेस हैं वो वोलाटाइल होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि ऑक्शन पे किसी किस्म की चाय किसी तरह की भी प्राइस के ऊपर बिक सकती है। अब मुख्तलिफ गार्डन्स की चाय उसके ऊपर आती है, लोग इस गार्डन की उस गार्डन की ऐसे मिक्स करके वहाँ से ख़रीद लेते हैं और फैक्ट्री में अपनी ले आते हैं। और इस फैक्ट्री के प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक वो रास्ता जिसमें मिक्स करके ब्लेंड बनाया जाता है और उस ब्लेंड को पैक कर दिया जाता है बोतलों में, उसके बाद आपके प्लास्टिक के डब्बों में, टी बैग्स में और इस तरह की चीज़ों में। मुख्तलिफ उसके प्रोसेस लंबे हैं, वो इस वीडियो में वो सारी बात नहीं बताऊँगा, लेकिन उसको आप सिंपली ये जहन में रख लें कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कहते हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए पैक कर दी जाती है फाइनल। मुख्तलिफ ब्रांड्स और इस तरह की चीज़ें पैक कर दी जाती हैं, जैसे आपके पास ना आपकी इस्लामाबाद टी हो गई या आपकी टपाल हो गई, ये फाइनल प्रोडक्ट है। दूसरा जो रास्ता है वो है जी बोरी में, आपकी बल्क। जब आप पूरी उसको 50, 60, 70 किलो की बोरियों में डाल के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान की एंट्री होती है तकरीबन उस जगह के ऊपर। पाकिस्तान जो है वो ऑक्शन से लोग चाय खरीदते हैं, ये पहला बंदा आपका वहाँ एंटर हो गया जिसने ऑक्शन से चाय खरीदी और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दी। अब पाकिस्तान में लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक कंटेनर, बड़ा कंटेनर, छोटा कंटेनर 20 फुट का होता है, 40 का होता है, वो इंपोर्ट करते हैं और ये गार्डन वाइज आ रही है आपके पास फुल गार्डन, ये ब्लेंड नहीं है, मिक्स नहीं है। वो लोग खरीद लिए, यहाँ पर आकर वो फिर बड़े बायर्स को बेचते हैं। बल्क में जो लोग काम करते हैं, बड़ी बोरी वो लोग खरीद लेते हैं। उस मतलब वो एक गार्डन है जो $2 में किलो बेच रहा है, दूसरा गार्डन वो $30 में किलो बेच रहा है, $3.5 में किलो बेच रहा है। पाकिस्तान में जब वो आ जाता है तो वो लोग उसको मिक्स करते हैं। जो आप देखें कि वहाँ से जब एक चीज़ एक चाय आ जाती है तो जो लोग बड़े बल्क में काम कर रहे हैं वो सिर्फ बल्क का काम कर रहे हैं, वो चाहे वो खरीदेंगे और आगे छोटे छोटे बायर्स को बेच देंगे, वो ब्लेंड भी नहीं करते। जो अगला बंदा खरीदेगा वो मुख्तलिफ गार्डन्स की चाय खरीदता है और उसको ब्लेंड करता है। ब्लेंड करने के बाद वो अगले सप्लायर को भेज देता है। जो अगला सप्लायर है उसको वो मुख्तलिफ पैकिंग में डालता है। वो ब्लेंड खरीदता है, कई बार वो डायरेक्ट भी खरीद लेता है, पूरी पूरी स्ट्रेट
لائنز خریدتا ہے اور اس کو وہ بلینڈ بنا کے پیک کرتا ہے. اس لیے ہر چائے والے کا جو بلینڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کو اس کا ذائقہ پسند آ سکتا ہے, کوئی برا یا کوئی اچھے والا سین نہیں ہے اس میں مطلب ہے کہ کسی کو اس طرح کی چائے پسند ہے اور کسی کو دوسری طرح کی چائے پسند ہے. مطلب اس کا یہ زیادہ ہے کہ آپ کو کوئی بلینڈ زیادہ پسند ہے اور دوسرے بندے کو کوئی اور بلینڈ پسند ہو سکتا ہے. ان میں بلینڈنگ کر کے پیک کر دی جاتی ہے, جو آپ کے پاس بیچی جاتی ہے پھر ڈبوں میں, پلاسٹک کے بیگز میں, یا مختلف طرح کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے یہ دکاندار کو دے دی جاتی ہے. دکاندار اپنی پرسنٹیج اوپر رکھتا ہے اور وہ آپ کو بیچ دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو میں اگر مثال لے لوں کہ $2 کی کلو اگر چائے پاکستان میں آتی ہے تو تقریباً 550 روپے میں جو ہے وہ امپورٹ ہو گئی. امپورٹ کے بعد 30-40 روپے 200 سے 250 ایسے کر کے ٹیکس پاکستان کی گورنمنٹ لگا دیتی ہے اس کے اوپر. وہ 550 سے یعنی کہ آپ کے 750 پہ آ گئی. اور یہ نمبرز مطلب میں آپ کو ایزیوم کر رہا ہوں, مطلب ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. جو وہاں سے پھر جو بندہ خرید رہا ہے وہ اپنے کلو کے اوپر 30-40-50 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے کوئی بھی رقم رکھ رہا ہے اور وہ آپ کو بیچ رہا ہے. لیٹ سے وہ 50 روپے ایڈ کر رہا ہے, جب 750 50 پہ ہوگی یعنی کہ 800 میں وہ اس کے بعد جو بائر ہے اس کے پاس آ جاتی ہے. 800 میں جو بائر خرید رہا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کی بلینڈنگ کرتا ہے. بلینڈنگ کر کے وہ کسی کو بیچتا ہے یا وہ خود پیک کرتا ہے. جب وہ لیٹ سے کہ کسی کو بیچتا ہے تو وہ اگلا بندہ بلینڈ خریدتا ہے, وہ 50 روپے اپنے رکھتا ہے یعنی کہ 850 ہو گئے. 850 کے بعد وہ پھر پیکنگ بناتا ہے, اس پیکنگ میں پیک کرتا ہے. کوئی گتے میں پیک کرے گا, کوئی پلاسٹک کے بیگز میں پیک کرے گا, وہ اس میں پیک ہوتی ہے اور وہ بندہ دکاندار کو دیتا ہے. وہ یعنی کہ دکاندار پھر کوئی 50 روپے اس کے اوپر رکھتا ہے تو وہ تقریباً 900 پہ چلی جاتی ہے بات. جب وہ بات 900 پہ آ جاتی ہے, دکاندار مطلب آپ کو بیچتا ہے, آپ کو ملتی ہے 900 میں, کوئی 950 میں, کوئی 1000 میں یا اوپر, اسی طرح پرسنٹیج کے حساب سے آپ کے پاس چلی جاتی ہے. یعنی کہ پاکستان میں جب چائے امپورٹ ہوتی ہے 550 میں 2 کلو $2 کی جو چائے امپورٹ ہوئی اور اس کے اوپر 200 ٹیکس لگ گیا, 750 کے بعد آپ دیکھیں 500 سے 800 روپے تک آپ کا جو مڈل مین ہے, جو سپلائی چین کے اندر آ رہا ہے بندہ, وہ پیسے لگا کے آپ کو بیچ رہا ہے کسٹمر کے پاس. اب جو انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جو بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے چائے کا, اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر پہلے بندے سے خرید لے تو 4 بندوں کو وہ کل کر کے مطلب وہ سارا پروفٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور جائز پرائس پہ چائے بیچ سکتا ہے. یا پھر اگر آپ کے پاس فائنینشیل پاور ہے تو آپ ڈائریکٹ امپورٹ خود کر سکتے ہیں اور اس کو کسٹم کلیئرنس کروا کے. تو کسٹم کلیئرنس کا جو مطلب سسٹم ہے وہ بڑا کلیئر ہے. مطلب انہوں نے اگر 200 رکھا ہوا ہے تو وہ 200 ہی چارج کریں گے, وہ نہیں ہے. اور پرائسز یہ ہے کہ آپ پیچھے سے چینج کر کے لائیں, دائیں بائیں کر کے لائیں, وہ کوئی چکر نہیں ہے. پاکستان ٹی ایسوسیشن ہے وہ ہر مہینے پرائس ریلیز کرتی ہے, وہ اس پرائس کے حساب سے کرتے ہیں. موسٹلی وہ گارڈن پرائس سے 10 سینٹ 20 سینٹ کم ہی ہوتی ہے. تو وہ بڑا سسٹم بڑا سموتھ ہے, اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے. آپ خود امپورٹ کریں, آپ اس کو پیک کریں, آپ اسے لائیں, اس کو مکس کریں, جو بلینڈ آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بلینڈ آپ کریں اور پھر اس کو مکس کر کے بلینڈ بنا کے بیچیں. اب بہت سارے لوگ یہ بات بھی شاید کرتے ہوں گے کہ مکسنگ کرنا کوئی برائی ہے یا مکسنگ کرنا کوئی غلط کاری ہے یا غلط کام ہے. نہیں, مکسنگ کرنا غلط کاری نہیں ہے. وہ جو کچھ گارڈنز ہوتے ہیں ان کی ٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے, سٹرونگ ان اے سینس کہ اس کی جو کلر ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے, دوسری جو ہوتی ہے اس کی جو ذائقہ ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے وہ چیز اچھی بنتی ہے, بری نہیں ہوتی. تو وہ اس لیے بلینڈنگ جو ہے ایک ٹی پروسیس ہے, بلینڈنگ کے بغیر تو آلموسٹ زیرو چائے دنیا میں بیچی جاتی ہے. بلینڈنگ تو ایک گیون ہے, وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. دوسری ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں, پاکستان میں دانے کا بڑا چکر ہوتا ہے. یہ جو پال دانے دار ان لوگوں نے یہ ایک مطلب اسٹنٹ شروع کیا ہوا ہے, یہ بڑا ایک سین ہے کہ دانے دار ہوگی تو بڑا کوئی وہ مطلب خاص ہوگا. دانے کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے. انڈیا میں سب سے موٹا دانہ ایک بنایا جاتا ہے, لیکن ان کی چائے ہمارے سے مطلب جو ہم چائے امپورٹ کر رہے ہیں یا ہم چائے جو بیچ رہے ہیں وہ زیادہ پاورفل یا زیادہ ذائقہ دار یا زیادہ مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتی, اسٹرانگ نہیں ہوتی. اب چائے کا دانے کے ساتھ کوئی ایگزیکٹ مطلب کنیکشن نہیں ہے. چائے بہت پتلے دانے والی بھی بہت ذائقہ دار یا بہت سٹرونگ ہو سکتی ہے اور موٹے دانے والی بھی ہو سکتی ہے. مختلف بلینڈز ہوتے ہیں, وہ کسی بھی طریقے سے اچیو کیے جا سکتے ہیں.
اچھا اب جو مین بات آ جاتی ہے کہ بزنس کے حوالے سے آپ کو میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس بزنس میں اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی اسٹیپ کے اوپر انٹر ہو سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ایگزیبیشن کے اوپر آ رہے ہیں چائے کون کے اوپر, ہمارے پاس تقریباً 15 سال کی ایکسپرٹیز ہیں پورے دنیا میں, مطلب بہت سارے ملکوں میں یورپ میں کام کر رہا ہوں جن میں چائے کی فیکٹری سے لے کر اور اینڈ تک سپلائی چین کو سمجھتا ہوں, چائے خریدی کیسے جاتی ہے, لائی کیسے جاتی ہے, آپ کو خود ڈائریکٹ کنیکشن کرنا ہے فیکٹری کے ساتھ, آپ کو کراچی سے چائے خریدنی ہے امپورٹ ہوئی آپ کو بلینڈ خریدنا ہے, آپ کو پروڈکشن کرنی ہے. برانڈ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لوگوں کو برانڈنگ کا آئیڈیا نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں لوگو بنانے لیں اور برانڈ بن جاتا ہے. لوگوں سے برانڈ نہیں بنتا. میں آپ کو اس کی بریکی بتا سکتا ہوں کہ کیسے برانڈ بنائے جاتے ہیں, برانڈز کی سٹوریز ہوتی ہیں, برانڈز کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, وہ سارا ایک پروسیس ہے جس میں سے گزر کے برانڈ جو ہے کسی سٹیپ پہ پہنچتا ہے. وہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس پودے کو ذہن میں رکھ لیں, اس کے بعد جتنے بھی سٹیپس ہیں اس سٹیپ میں کسی بھی سٹیپ پر آپ فائنینشیل پاور کے حساب سے انٹر ہونا چاہتے ہیں, آپ لینا چاہتے ہیں, آپ چاہے مطلب ایک بوری خریدنا چاہتے ہیں تو ہم وہ سورس بن سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ. میں آپ کو مطلب گارڈن پرائس بتاؤں گا, وہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں ہم کیا 10% 5% یا جو بھی ہم مطلب لے رہے ہوں گے وہ بالکل کلیئر کٹ ہوگا, اور آپ ڈائریکٹ بائنگ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ڈائریکٹ مطلب فیکٹری کے ساتھ انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں. میرا جو کام ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ میں تو خود آلریڈی برانڈنگ اور یہ سارے کام کر رہا ہوں اور اپنے مطلب چائے بنا رہا ہوں, اپنا برانڈ بھی بنا رہا ہوں. ہم آپ کو اپنا برانڈ دے سکتے ہیں, ہم آپ کو پروڈیوس پاکستان میں ہوگی, پاکستان میں چائے بنائی جائے گی اور آپ کو دے دی جائے گی. یہ پاکستان سے باہر بن کر امپورٹ نہیں کی جا سکتی, وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اور بہت مہنگا پروسیس ہے. تو آج کی ویڈیو میں جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ سمپل کہ ایک تو چائے کون کے اوپر آ جائیں, ملنا ہے تو آپ مل سکتے ہیں. ہم آپ کو ساری انفارمیشن وہاں دینے کی کوشش کریں گے, جو رہ جائے گی وہ بعد میں آپ کے پاس پہنچائی جائے گی, کیونکہ بڑا انڈیویجول سا کیس ہے. ہر بندے کو ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن چاہیے اور ڈفرینٹ قسم کی چیز چاہیے. تو وہ آپ کو مطلب اس بزنس کا پورا جو سسٹم ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. پرسنل ایکسپیرینس ہے, 15 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے مختلف مارکیٹ میں. اپنی جو ہماری ساری پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پر ڈسپلے ہوں گی. آلڈوین ہمارا برانڈ ہے, 2-4 اور برانڈز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, برانڈ لاتے ہیں, اس کو بنانے کا طریقہ بتائیں, ساری بات آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ وہاں آئیں, ہم آپ سے ملیں گے, آپ کو ساری بات بتائیں گے, آپ کو اس راستے پہ مدد کریں گے. آپ جس قسم کا بھی سٹیپ اٹھانا چاہیں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. سمپل بات یہ کہ جس بندے کو کام کرنا ہے, جیسے آزاد چائے والا بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جی 5 روپے بھی آپ کے پاس ہیں, 100 روپیہ بھی ہے, 1000 روپیہ بھی ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ میں ول ہونی چاہیے. آپ ہمارا برانڈ بیچ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں, لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہو محنت کرنے کا, کام کرنے کا. جو لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ ایسے بیٹھے رہو بہانے بناتے رہو, جیسے پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا, ان سے تو کوئی چیز مطلب امید نہیں رکھتے ہم, نہ وہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. آ جائیں چائے, اور یہی کام ہم کافی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جس میں کافی کی جو سپلائی چین ہے اس کو ایکسپلین کر دوں گا. اس ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنے کی نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے مطلب میں چائے کی سرسری سی انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے. اس کے بعد جس قسم کی بھی اگلی بات آپ کو چاہیے ہوگی, انفارمیشن چاہیے ہوگی, میں آپ تک پہنچا دوں گا. چائے کون بس ضرور آئیں, ملیں ہم سے, ہم آپ کو ساری بات بتائیں گے. ہیو اے گڈ ڈے. السلام علیکم. اللہ حافظ.